فرمایا گیا وَأَوْفُوا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بہت ہی پیاری آیت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اجمع آیت فی القرآن، قرآن حکیم کی سب سے جامع آیت یہی ہے. اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے پہلے حصے میں اللہ نے تمام خیر کو جمع کر دیا ہے اور دوسرے حصے میں تمام شر کو جمع کر دیا ہے. اور اگر کوئی آدمی اس آیت کے اوپر عمل کر لے تو سمجھو تمام خیر کو پا گیا اور تمام شر سے بچ گیا. کیسے؟ فرمایا گیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. عدل کہتے ہیں ایتاؤ حقہ، ایتاؤ کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دینا. یہ اس کا حق ہے اتنا، جی اگر جتنا حق ہے اتنا آپ دے دیں تو یہ عدل ہے. عدل ہے، اس کو عدل کہتے ہیں. اور اگر حق اتنا ہی ہے ساتھ میں یہ بھی دے دیں تو یہ احسان ہے. ترتیب دیکھیں، یہ دینا واجب ہے اس لیے کہ یہ حق ہے، جو حق دینا واجب ہے، اور یہ مستحب ہے. تو واجب کا درجہ پہلے ہے، مستحب کا بعد میں. دیکھیے واجب کا پہلے ذکر کیا گیا، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا. عدل واجب ہے لہذا واجب پہلے دو. والاحسان، اور احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایتاء فوق حق ہی، حق سے زائد دے دینا. تو وہ تو مستحب ہے، آپ دیں یا نہ دیں اچھا ہے وہ. یہ ہوا پہلے واجب پورا کریں وہ بھی کریں، اور احسان کریں، حق سے زیادہ دے دیں ایک. اور ان دونوں کا پہلا محل کون سا ہے؟ کہاں دینا؟ یہ دونوں چیزیں واجب یعنی عدل کس کے ساتھ کرنا اور احسان کس کے ساتھ کرنا؟ بولے رشتہ داروں کے اوپر، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں. یہ ترتیب دیکھو کتنی خوبصورت ہے کہ یہ واجب ہے عدل، اور احسان مندوب ہے، اور ایتاء ذی القربی ان دونوں کا پہلا محل ہے. آپ واجب پورا کرو اور اسی طریقے سے احسان کرو جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. یہ ہوا. یہ تین چیزیں ہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ عدل کریں، احسان کریں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان کو دیں. اور تین چیزوں سے منع کرتا ہے، فحشا سے، منکر سے اور بغی سے. ان تینوں کو مطلب سمجھیں. فحشا کہتے ہیں کہ ایسا برا فعل جس کو آدمی کرے مگر ظاہر کرنا پسند نہ کرے، جیسے زنا ہے، عام طور پر تھوڑی ایسے سامنے کرے گا کوئی، جی اس کو فحشا کہتے ہیں. فحشا ایسے برے فعل کو، ایسے گندے فعل کو کہتے ہیں کہ آدمی کرے مگر اس کو ظاہر کرنا پسند نہ کرے، جیسے شراب ہے اور اس طریقے سے زنا ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کرتا ہے مگر ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا. یہ تو ہے فحشا. اور منکر کس کو کہتے ہیں؟ ایسا گندا کام جو آدمی ظاہر کر دے. جیسے لوگ بیٹھے ہوئے کوئی کھڑا ہو کر ننگا ہو جائے تو ننگا ہو جائے، اس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، اس کو منکر کہتے ہیں. کہ آدمی کوئی گندا کام کرے اور اس کا اظہار بھی کر دے، جیسے گندا کام ننگا ہو جائے کسی کے سامنے. ایسا وہ گاڑیوں میں ہوتا ہے ایسا، وہ پیسے نہیں دیتے تو جو مخنث ہوتے ہیں نا، دے پیسہ ورنہ ننگا ہو جاؤں گا، تو ایسا ہوتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر. منکر، فحشا کا مطلب سمجھ میں آیا؟ آدمی کرتا ہے، گندا کام ہوتا ہے مگر اس کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، یہ فحشا ہے. اور منکر برا ہوتا ہے، وہ قبیح فعل ہوتا ہے لیکن اس کو ظاہر بھی کر دیتا ہے، وہ جیسے سب کے سامنے ننگا ہو جانا. جی. اور تیسرے والبغی، بغی کا تعلق ہوتا ہے دوسرے کے اوپر ظلم کرنا. دوسرے کے اوپر بغی کا تعلق دوسرے سے ہے، الاستطال علی الناس، لوگوں کے اوپر ظلم کرنا. اس ظلم کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں. کسی کا مال دبا لینا، کسی کی امانت میں خیانت کرنا، کسی کی زمین دبا لینا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. آج کل ایسا بہت چل رہا ہے الحمدللہ. اللہ اکبر. پیسے لے لینا، زمین لے لینا، کسی کا حق مار لینا، غصب کر لینا. جی جبکہ کس لیے کر رہا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہے. لیکن یہی بچے جن کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اس زمین میں اس کو دفن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جی، اماں بابا مر گئے، جلدی سے ان کو ایسی جگہ پر لے جاؤ جو خیرات کی جگہ ہے.
زندگی بھر کہتا رہتا میرا ہے میرا ہے میرا ہے. مرنے کے بعد یہی بچے جس کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے کہتے ہیں کہ یہاں اس کو نہ رکھا جائے, اس کو خیرات کی جگہ میں دفن کیا جائے. کہے کا تیرا ہے بھی, تیرا کہے کا ہے. اللہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں, زندگی کے تمام پہلوؤں کے اوپر بحث کی گئی. اللہ اکبر. اور اگلی آیت تو بڑی عجیب و غریب ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن. جینے کا طریقہ بتایا گیا. جو بھی آدمی نیک عمل کرے گا, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, من ذکر او انثی, مرد ہو یا عورت ہو, اگر ایمان کے ساتھ ہے تو فلنحینہ حیاتا طیبہ, تو ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے. حیات طیبہ کی تفسیر حسن بصری نے کی ہے القناع. القناع کا مطلب ورض بما قسم اللہ لک تکن, ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس. اللہ نے جو تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جا. ہذہ ہی القناع, اس کو قناعت کہتے ہیں. سب سے بڑا غنی تو وہی ہے نا کہ تھوڑا ملے تب بھی خوش رہے اور زیادہ ملے تب بھی خوش رہے. اس کو کہتے ہیں قناعت. قناعت کی زندگی جس کو عطا کر دی گئی اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا. نہیں تو اگر آدمی کو قناعت عطا نہیں کی گئی, اس کی جگہ پر اسے لالچ دے دیا گیا, تو لالچی کی آنکھ تو پوری روئے زمین کی نعمت بھی مل کر کے بھر نہیں سکتی. جیسا کہ سعدی نے کہا ہے کہ رودے تنگ بیک نانے تہی پرگردد, رودے تنگ بیک نانے تہی پرگردد, نعمت روئے زمین پر نکند دیدے تنگ. کی بھوکے آدمی کی انتڑی ایک روٹی سے بھر جاتی ہے جی, لیکن لالچی کی آنکھ پوری دنیا مل کر بھی اسے راضی نہیں کر سکتی. لہذا آدمی کو قناعت کے اوپر گزارا کرنا چاہیے, جیسا کہ اس آیت میں فرمایا گیا.